یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ چنانچہ لکھا نے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی آزمائش پہ کیوں ڈالا؟ آخر کون سی خطا ہو گئی تھی، کیا لغزش ہو گئی تھی کہ اتنی طویل ترین ماں باپ سے جدائی، اور پھر دیار غیر کے اندر، اور پھر وہاں غلاموں کی طرح وہاں مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اور میں نبیوں کی اولاد اور نسل، تو آخر کیا بات ہے، کیا لغزش ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے نوشتے میں کیا لکھ رکھا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں؟ یہ سوال کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کی عمر جب تقریباً 8 سال کی عمر تھی یا 9 سال کی عمر تھی، تو آپ آئینہ دیکھ رہے تھے۔ آئینہ آپ نے جب آئینہ دیکھا تو آئینہ دیکھو تو اپنا حسن و جمال آپ کا جب آئینے پہ پڑا ہے تو دوہرا حسن و جمال، ظاہر ہے کہ 8-9 سال کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ابھی تو مونچھیں بھی نہیں آئی، داڑھی بھی نہیں آئی، اور 8-9 سال کا بچہ جوانی کے قریب ہے، اور چہرے کے اوپر جو ایسا نور ہے کہ اس کے ماتھے پہ چمکتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزاتی حسن و جمال عطا کیا تھا۔ کہا کہ آپ نے آئینہ جب دیکھا تو آئینہ دیکھ کے جب آپ نے اپنے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر میں کسی کو غلام ہوتا تو مجھ غلام کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا۔ اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو میں اتنا قیمتی غلام ہوتا کہ کوئی میری غلامی کی قیمت ادا نہ کر سکتا۔ یہ آپ نے بات کی، اور یہ عجب کی بات ہے، یہ خود نمائی کی بات ہے، اور انبیاء صدیقین کو یہ زیب نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ آپ نے آئینہ دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اگر میں کسی کو غلام ہوتا تو میری کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کو انبیاء صدیقین میں شامل کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے عجب کو توڑنے کے لیے یہ سارا واقعہ اور مراحل سے طے کرایا، یہاں تک کہ آپ مصر کے بازار کے اندر بیٹھے ہیں، اور مصر کے بازار کے اندر غلاموں کی طرح آپ کی قیمت لگ رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے غلاموں کی طرف فروخت کروایا اور اس کی قیمت لگی، خریدنے والوں نے آپ کو خریدا، یہاں تک کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ اون کی گٹی لے کے پہنچ گئی، ایک گٹی اون کی لے کر پہنچ گئی، اس کو کہا بھائی اون کی گٹی سے یہ یوسف کا خریدا جائے گا؟ یہاں تو تاجروں نے یہاں پر اپنے خزانے کھول رکھے ہیں، یہاں تو وقت کا وزیر اعظم پہنچا ہوا ہے، تیری ایک اون کی گٹی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں تو صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ میں اس یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوا دوں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی اس بڑھیا کی بخشش کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف کے ساتھ محبت، نبی کے ساتھ محبت، جو ہونے والا نبی۔ تو فرمایا کہ اصل میں اس وقت آپ نے جب دیکھا تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام فیوچر میں جا کے انبیاء صدیقین میں شامل ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ لڑکپن آیا تو آپ کو بھی وہ زیب و زینت کے خیال آ رہا ہے، آپ بھی اپنے چہرے کی زیب و زینت دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کوئی نہ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے نہیں یہ سب غلامیاں اور آقائیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ آقاؤں کو غلام بنانا چاہے غلام بنا دیتا ہے، یہ غلاموں کو آقا بنانا چاہے آقا بنا دیتا ہے، یہ ذرے کو آفتاب بنانا چاہے آفتاب بنا دیتا ہے، یہ آفتاب کو مان کرنا چاہے مان کر دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چونکہ انبیاء کی لڑی میں سے ہے اور یہ انبیاء صدیقین کے مقام پر فائز ہونے والا ہے، لہذا یہ عجب کی جو کیفیت اس کے دل میں آئی ہے، اس کیفیت کی آج اصلاح نہیں کریں گے تو کل یہ انسانوں کی اصلاح و ارشاد کا کام کیسے کر پائے گا؟ یہ عجب۔ تبھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھنے پر کیا سنت سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میری صورت تو نے جس طرح خوبصورت بنائی، یا اللہ اسی طرح میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ یعنی گویا کہ صورت کے اوپر ناز کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ صورت دیکھ کے کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا میری ناک ہے، کیا میرے ہونٹ ہیں، کیا میرا رنگ روپ ہے، بھائی ایسا کسی کا نہیں ہے۔ یہ ناز نہیں بلکہ کہا کہ تم فوراً ایک دوسری ڈائریکشن دے دی کہ یا اللہ تو نے صورت میری خوبصورت بنائی ہے، لیکن صورت پر نجات تو نہیں ہے، نجات تو سیرت پر ہے، اس لیے یا اللہ میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ عجب نہیں آیا بلکہ انسان کا سر جھک گیا اور انسان اپنی سیرت کے حوالے سے سائل بن کے کھڑا ہو گیا اور صورت کا نخر اور ناز اس کا ختم ہو گیا۔
اس لیے چہرہ دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اور اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں تو اردو میں ہی کہہ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتا ہے۔ یہ کہہ دیں یا اللہ جیسے تو نے میری صورت خوبصورت بنائی، یا اللہ اسی طرح میری سیرت بھی خوبصورت کر دے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔